کی آیت نمبر 21 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21۔ ہمارے جو کلاس کے انچارج ہیں محترم ابو خزیمہ طارق محمود ربانی صاحب، وہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ اپنی علالت کی وجہ سے وہ آج تشریف بھی نہیں لائے، بھائیوں سے رابطہ بھی نہیں ہو سکا، میسیجز بھی نہیں ہو سکے، تو جس کی وجہ سے آپ کو آج تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ درس تو کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر یعظکم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے نشانات کی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے شیطان کے قدموں کے نشانات کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، پس بے شک وہ شیطان وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ ہو اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی آدمی بھی پاک صاف نہ ہو پاتا کبھی بھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ،
اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک صاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت کا ہم تھوڑا سا پہلے سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم ذرا پہلے مطلب سمجھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت کا یہاں پر معنی اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ سورۃ النور میں جو پیچھے آیات گزری ہیں، ان آیات کے اندر مادر ملت، ناموس مصطفیٰ، ام المؤمنین، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر جو تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین نے ایک سوچی سمجھی وہ سکیم کے تحت یہ بہتان لگایا تھا، تو اس وقت اس بہتان کا جو سرغنہ تھا، جو سرکردہ یعنی شخص تھا، وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا۔ ایک مہینہ تک پورے مدینہ کے اندر یہ پراپوگنڈا اور یہ غلط قسم کی ہوا چلتی رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتار کر یہ ذہن کلیئر کر دیا کہ یہ سارے کا سارا بہتان ہے اور تہمت ہے، بہت بڑا جھوٹ گڑا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، تو اس وقت صورتحال کچھ اس طرح بنی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اور اس کے ساتھی تھے، وہ تو مین پلینر تھے نا اس پورے معاملے کے، لیکن کچھ ایسے سادہ لو مسلمان، سادہ لو، تو وہ بھی اس موقع پر اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہہ بیٹھے، اور انہوں نے اس طرح کی بات اپنی زبان پہ لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے نا اس پر پھر یہ ہے کہ ان کی اچھی بھلی یعنی خبر لی، فرمایا کہ تم نے یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں؟
جب تم نے اس طرح کی بے بنیاد باتیں سنی تو سنتے ہی تم کہہ دیتے کہ یہ بہتان ہے۔ تمہیں اس وقت سمجھ نہ آئی، تم نے کیوں اس بات کو آگے چلانے کی کوشش کی؟ فوری طور پر اس راستے کو بند کر دینا چاہیے تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ وہ کچھ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مخلص مسلمان وہ اس راہ میں شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ اس معاملے میں ملوث ہو گئے۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے پہلے 2-3 دروس میں بیان کیا ہے کہ ان میں ایک سیدنا حسان بن ثابت تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک بدری صحابی سیدنا مصطح بن عصاصہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان میں شامل تھے، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اور اس کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی بیوی سیدہ زینب بنت جہش کی چھوٹی بہن حمنہ بنت جہش یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سالی بھی ایک شامل تھی اس معاملے میں۔ اب یہ افراد جو تھے نا، انہوں نے باقاعدہ اپنی زبان پر یہ باتیں لے آئے، بعد میں ان کو سزا بھی دی گئی، ان کو باقاعدہ درے لگائے گئے، وہ جو حد قذف کی سزا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب یہ 3 افراد جو تھے نا، وہ تو شیطان کے بہکاوے میں اور شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے وہ تو اس طرح کی بات کر بیٹھے، زبان پہ یہ بات لے آئے، لیکن جو مسلمان اس وقت اس یعنی شر سے بچے رہے اور وہ اپنی زبان پر کوئی اس طرح کی بات نہیں لائے، تو بعد میں نا وہ بڑا اس بات پہ فخر کیا کریں، دیکھا ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے کوئی زبان نہیں کھولی، دیکھا نا ہم کوئی کچی باتیں نہیں کرتے، ہم اس طرح کی باتیں نہیں اڑایا یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے ہی پارسا کے طور پر معاشرے میں پیش کیا کہ یہ 3 تو شیطان کے بہکاوے میں آگے، لیکن ہم دیکھا ہم تو بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اب اس موقع پر یہ آیت اتاری، ذرا اب آیت کا ترجمہ سمجھیں اور آیت کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، مطلب شیطان تمہیں بہکانا چاہتا ہے، شیطان تمہیں پھسلانا چاہتا ہے، شیطان تمہارے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں اسلام سے، راہ ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے، ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان جو ہے۔ تو تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، مطلب کہ آئندہ تم نے احتیاط کرنی ہے، آئندہ اس معاملے میں خیال رکھنا۔ یہ ان کو سمجھایا گیا کہ جو اس معاملے میں ملوث ہو گئے تھے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو سمجھ لو وہ آدمی برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ،
اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ تو تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ برائی پر لگانا چاہتا ہے، لہذا جو شیطان کی بات مان لے گا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے لگ جائے گا، تو یہ شیطان جو ہے وہ اس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دے گا، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات ہو گئی نا وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے زبان کھولی تھی۔ اب آ گئی وہ بات کہ جنہوں نے زبان نہیں کھولی اور وہ اپنے آپ کو بڑا پارسا ظاہر کر رہے تھے اور بڑھ چڑھ کر وہ باتیں کر رہے تھے، اب اللہ نے ان کی بھی خبر لی۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، یہ جو تم نے زبان نہیں نہ کھولی اور تم اس بارے میں گفتگو کرنے سے بچے رہے اور تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اس طرح کا بہتان، الزام یا تہمت نہیں لگائی، تو اس میں بھی یہ مت سمجھو کہ ہمارا کوئی بڑا کمال ہے، ہمارا کوئی بہت بڑا اس کے اندر ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس معاملے میں اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچے رہے ہو تو یاد رکھو یہ بھی تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس کا بھی کریڈٹ سارے کا سارا اپنی ذات کو نہ دو، اپنی ذات کو، بلکہ اس کے پیچھے بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال ہے کہ تم جو ہو نا، تم نے اس طرح کی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہ اس میں کس کا فضل ہے، کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی بات سمجھ آئی نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اتنا نہ بڑھا چڑھا کر پیش کرو، اتنا نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، ذرا اپنا گریباں دیکھ، اپنا بندے قبا دیکھ، تو ذرا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچ گئے ہو۔ بڑا مشہور ایک جملہ ہے، بڑا مشہور ایک جملہ ہے، اللہ اکبر، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے آپ اس کی قدر و منزلت اور اس کی شان اور اس کی فضیلت کا اندازہ یوں لگائیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْعَرْشِ، اور یہ جملہ جو اللہ کے نبی بتانے لگے ہیں نا وہ کیا ہے کہ وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا جملہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، یہ جملہ تو ہمیں ماشاءاللہ ہر بندے کو یاد ہے، جتنے یہاں چھوٹے بچوں کو بھی یہ یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اس جملے کا معنی اور اس کا مطلب بہت کم بھائیوں کو آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے بھلا؟ لا حول نہیں ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت، گناہ سے ہٹنے کی طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نہ نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ترجمہ سمجھ آ گیا نا؟ یہ ترجمہ آپ یاد کر لیں۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی قوت بھی اللہ دیتا ہے اور نیکی کرنے کی طاقت اور توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ایک آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے اور گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اللہ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا اس پر اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اگر میں گناہ سے بچا ہوا ہوں، بعض لوگ ہیں نا وہ جناب اپنی پارسائی، اپنی نیکی، اپنے تقوی کا بڑا چرچا کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہم نے تو جی کبھی ایسا نہیں کام کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کام کیا، ہم نے کبھی یہ نہیں کام کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے، یہ تیری رحمت ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ میں آج گناہوں کی زندگی سے دور ہوں۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی قوت الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم، نبی رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، کہ جتنے بھی اولاد آدم کے دل ہیں نا، سارے آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں، جتنی اولاد ہے، ساری انسانیت، ان کے دل اللہ کی، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ساری اولاد آدم کے دل کہاں ہیں؟ اللہ کی، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ اب وہ 2 انگلیاں کس طرح کی ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ان کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، بلکہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ہمارا ایک ہے نا، ایک دایاں ہوتا ہے اور ایک بایاں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ دائیں کیسے ہیں۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، سن لیا، مان لیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اب ان ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، اللہ کا پاؤں مبارک بھی ہے، اللہ کی پنڈلی بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے، اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ کلام بھی کرتا ہے۔
یہ ساری اللہ کی کیا ہیں؟ صفات. لیکن ہم ان میں سے کسی چیز کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اللہ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ کلام کرتا ہے کیسے کلام کرتا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے ناراض ہونے کا کیا سٹائل ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پنڈلی ہے، انگلیاں ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کا نہیں پتا. ہم اتنا مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی کیفیت بیان کرنے سے ہم کیا ہیں؟ قاصر ہیں. نہ تو ہم ان میں سے کسی چیز کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں. بھئی اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں جس طرح ہماری انگلیاں ہیں، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. یہ قرآن میں ہے نا آیت، لیسا کمثلہ شیء. تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، یا اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے، اللہ ہماری طرح مسکراتا ہے، اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلی کی طرح ہے؟ بالکل ہم کوئی بات نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی تعویل کر سکتے ہیں، نہ کوئی تشبیہ دے سکتے ہیں ہم ان میں، اور نہ ہم ان ساری چیزوں کا انکار کر سکتے ہیں. انکار بھی نہیں کر سکتے. بھئی میری بات سمجھے نا، بس اتنی بات ہے. تو پھر ہم اپنے مضمون کی طرف پلٹتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، کہ سارے بنو آدم کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. فرمایا یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا. کیا کرتا ہے؟ ان دلوں کو پھیر دیتا ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جن کے گھر سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا اور جن سے دعوت توحید کا آغاز ہوا اور جنہوں نے اس اسلام کے پودے کی آبیاری کی، وہ پیغمبر جن کو قرآن نے علی صراط مستقیم کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، لو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ تو میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا. اپنے دین پہ کیا رکھنا؟ ثابت. اللہ میں تیرے دین پہ ڈٹا رہوں، میں تیرے دین پہ جمع رہوں، میں تیرے دین پر آخر دم تک عمل پیرا رہوں. کوئی شیطان کا بہکاوا، کوئی دائیں بائیں کا لالچ مجھے کہیں اس صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہ کر دے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے دین پہ قائم رکھنا، دین پہ ثابت قدم رکھنا. تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کس دریا کی مچھلی ہیں؟ ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ اتنا مان کر بیٹھیں اور اس قدر غرور میں آ جائیں کہ ہم بڑے متقی، ہم بڑے پارسا، ہم بڑے نیک، ہم بڑے یہ اور ہم بڑے وہ. ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی. تو دیکھ لو اللہ کیا قرآن میں فرما رہا ہے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر کہ جن لوگوں نے اس تہمت
اور بہتان کے موقع پر زبان نہیں کھولی، اور جو اس موقع پر جنہوں نے احتیاط سے کام لیا اور جو اس موقع پر بہتان میں شامل نہیں ہوئے، تو وہ اپنی پارسائی کے ڈنڈورے پیٹنے کی بجائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے تمہیں اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ کیوں بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ نے تمہیں اس گناہ میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ فرمایا کہ ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی وہ نہ بچ پاتا، کوئی بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر پاتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے۔ یہ تزکیہ، یہ کس کا اختیار ہے؟ تزکیہ۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہے کبھی، تزکیہ؟ بھائی یہ کہتے ہیں نا، یعنی فلاں جی وہ تزکیہ طلب کر رہا ہے، سرٹیفکیٹ، تزکیہ نفس۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ہے نا، یعنی پرسنل جو سرٹیفکیٹ ہے کسی کے بارے میں کہ جی میں گواہی دیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ بڑا اچھے کردار کا مالک ہے، بہت عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اسی کو کہتے ہیں نا تزکیہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا چاہے کہ جی میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا، تو فرمایا کبھی اس کے بارے میں اتنی بڑھ چڑھ کر باتیں نہ کیا کرو، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا متقی ہے، یہ بڑا یہ ہے، یہ بڑا وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوبصورت الفاظ بیان کیے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی تزکیہ دینا پڑ جائے کسی کے بارے میں، تو اس وقت یہ کہا کرو کہ میں اس کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، باقی اصل معاملہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کے بارے میں اتنا کہا کرو کہ میں اس کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، میرا اس کے بارے میں یہ حسن ظن ہے، باقی رہ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کون رہنمائی فرما رہے ہیں؟ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہمارا تو حال ہی بڑا عجیب ہے۔ ہم نے تو کسی جلسے پہ کسی عالم کو تقریر کے لیے بلانا ہو تو پہلے کم از کم اس کے لیے 10-15 الفاظ اور ایسے مبالغہ امیزی پر اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ شاید وہ خود وہاں بیٹھا بیٹھا سن کر وہ شرمندہ ہو رہا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب جناب آپ کے پاس سامنے تشریف لاتے ہیں، پھر جناب ایک بات دوسری، خطیب پاکستان، مناظر اسلام، بلبل چمنستان، اور پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف فرمائے، حضرت العلام شیخ القرآن والحدیث، شیخ العرب والعجم، ایسے الفاظ استعمال کر دیتے۔ حالانکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے۔ فرمایا کہ کسی کے بارے میں اتنی بڑھا چڑھا کر بات نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ انت سیدنا وابن سیدنا وانت مولانا، یعنی اس طرح کے 2-3 لفظ بول دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا، آپ نے منع کر دیا، فرمایا لا تقولوا،
تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تمہیں اپنا تعارف خود کروا دیتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، بس لو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا تعارف آپ کروایا، انما انا عبد اللہ و رسولہ۔ اور ہم تو جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں بندے کو لے جاتے ہیں، ایسا بڑھا چڑھا کر۔ اچھا پھر کئی ہمارے ایسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ خطباء بھی ہیں، واعظین بھی ہیں، کہ جب تک ان کو بلانے سے پہلے کوئی 5-10 لفظ ان کے ساتھ نہ لگائے جائیں تو ان کا تقریر کے لیے موڈ بھی نہیں بنتا۔ موڈ بنانے کے لیے بھی ان کو یہ کچھ نہ کچھ الفاظ دینے پڑتے ہیں۔ اگر سادہ سا اعلان کر دو نا کہ اب جناب آپ کے سامنے فلاں تقریر کرنے آتے ہیں تو ان کی تسلی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا معاملہ یعنی دونوں طرف سے بگڑا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک صاف نہ ہو پاتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا، ہر بات سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا۔ تو پیارے بھائیوں، اس آیت کا آغاز اللہ نے کہاں سے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے ہی آغاز ہے نا، توجہ ہے نا۔ فرمایا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب یہ آیت یہاں آپ نے سن لی۔ اچھا ایک اور آیت بڑی مشہور ہے قرآن مجید میں، ماشاءاللہ حافظ قرآن جو ہیں ان کو تو یاد ہے ہی ہے، عام بندوں کو بھی وہ آیت یاد ہے۔ سورہ البقرہ 208 نمبر آیت ہے، نمبر یاد رکھنا۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے نشانات کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ڈھلا دشمن ہے۔ تو کوئی دشمن اپنے دشمن کی بات مانتا ہے؟ کوئی دشمن اپنے دشمن کی خیر خواہی چاہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ اس کی کوشش ہے کہ وہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر، قرآن اور حدیث سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ہٹا کر، جنت کی طرف جانے والی سڑک سے ہٹا کر وہ تمہیں جہنم کے راستے پہ لانا چاہتا ہے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ تمہیں ہر صورت جہنم کے اندر لے کے جائے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا تم کیا کرو؟ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ پیچھے آ گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور آگے آ گیا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب ان ذرا دونوں جملوں کو ملاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ
شیطان جو ہے وہ تمہیں پورے اسلام پر چلنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کر یہ ڈگمگا جائے، یہ لڑکھڑا جائے، اور کسی نہ کسی جگہ پر تو یہ میرے قابو آ جائے۔ اگر تم ایک اس کے لگائے ہوئے بیریئر سے نکل آؤ گے، وہ آگے دوسرا بیریئر رکھ دے گا، اگر وہاں سے بھی نکل آؤ گے وہ آگے تیسرا بیریئر رکھ دے گا، وہاں سے نکل آؤ گے وہ آگے کوئی چوتھا بیریئر کھڑا کر دے گا۔ وہ تمہیں مختلف بیریئرز پر تمہیں روکنے کی اور تمہیں پھسلانے کی کوشش کرے گا، تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا اس لیے تم نے شیطان کے وہ کہنے میں نہیں آنا، تم نے اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسلام کے اندر پورے کا پورا داخلہ کیا ہے؟ بھائی ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو ہمیں قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، کرنی بھرنی والا، کوئی نفع اور نقصان کا مالک، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی ڈوبا بیڑا کنارے لگانے والا، کوئی اجڑی گود کو ہرا کرنے والا، کوئی بجھے ہوئے چولہے کو جلانے والا، کوئی رزق میں برکت ڈالنے والا، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی غریب نواز، کوئی لجپال، کوئی بندہ پرور اللہ کے سوا نہیں۔ یہ تمہارا عقیدہ ہوگا تو تمہاری توحید ٹھیک ہوگی، یہ عقیدہ ہوگا تو کیا ہوگی؟ ہماری توحید ٹھیک ہوگی۔ اللہ۔ اور اس کے بعد تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اتباع کے لائق، فرما برداری کے لائق صرف اور صرف اللہ نے ایک شخصیت کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نمائندے کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ اس کا نام ہے۔ لہٰذا ہم نے آگے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اپنے باپ دادا کی روایات کو نہیں دیکھنا، اپنے ماحول اور معاشرے کی رسومات کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے آس پاس کے مذہبوں، ہندوؤں اور سکھوں کی تہذیب اور ان کا تمدن نہیں دیکھنا، ہم نے دوستوں کی فرمائشیں نہیں دیکھنی، اپنی بیوی اور بچوں کے وہ نخرے نہیں دیکھنے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا، انہوں نے زندگی کیسے گزار کر دکھائی، انہوں نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ وہ پیغمبر ساری انسانیت کے پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اگر عقیدہ ہوگا تو ہمارا عقیدہ رسالت ٹھیک ہوگا۔ ہمارے عقائد کس طرح کے ہونے چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ ہماری عبادات یعنی وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آدمی عقیدہ ٹھیک لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، رمضان آ جائے روزہ ہی نہیں رکھتا، زکوٰۃ تک نہیں دیتا، حج اور عمرے پہ بھی نہیں جاتا، جہاد کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، بس جی بس، میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ صرف عقیدہ ٹھیک ہو اور عبادات کے اندر انسان بالکل زیرو ہو تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ اسلام پر پورے کے پورے اسلام پر عمل کر رہا ہے؟ وہ اسلام میں پورا داخل ہے؟ کیا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کر رہا؟ یہ بھی شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا۔
اچھا، اس کے بعد آگے یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا عقیدہ ٹھیک بنا لیتا ہے اور ارکان اسلام کی پابندی بھی کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ حج بھی کرتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے، اللہ توفیق دے جہاد میں بھی حصہ لیتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ بھی کام ماشاءاللہ کرتا ہے، لیکن آگے جا کر شیطان کا ایک اور بیریئر آتا ہے۔ وہ پتہ ہے بیریئر کیا ہے، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ اس کو آ کر اس کی کمائی پہ وار کرتا ہے اور اس کی کمائی کے اندر حرام کمائی شامل کر دیتا ہے۔ کسی کی کمائی کے اندر سود آ رہا ہے، کسی کی کمائی میں رشوت آ رہی ہے، کسی کی کمائی میں جوا آ رہا ہے، کسی کی کمائی میں دھوکہ اور فریب کے ساتھ آیا ہوا مال، اور کسی کے مال کے اندر یعنی کوئی قباحت، تو کمائی کو حرام نہیں چلنے، حلال نہیں چلنے دیتا، اس کی کمائی پہ وار کرتا ہے۔ پہلا بیریئر کون سا تھا؟ عقیدے کا، اور دوسرا بیریئر ارکان اسلام، اور تیسرا بیریئر اس نے کون سا کھڑا کیا؟ حرام کمائی۔ اور اس کے بعد آگے یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، بڑی دنیا نماز پڑھتی ہے، مسجدیں بڑی بڑی ہیں، ایک ایک شہر کے اندر ہزاروں مسجدیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں ذرا دل کی بات سن لینا کہ ان میں بہت ساری نمازیوں کی وہ تعداد ہے کہ جن کو یہ شیطان یہ نماز سنت کے مطابق، نبوی طریقے کے مطابق نہیں پڑھنے دیتا۔ تو میری بات آپ شاید سمجھے ہیں کہ نہیں؟ یعنی نماز پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑے نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، وضو ہو رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، طریقہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا، بتایا ہوا، سمجھایا ہوا نہیں ہے۔ طریقہ کسی نے اپنے امام کا پکڑ لیا، کسی نے اپنے پیر کا پکڑ لیا، کسی نے اپنے مرشد کا پکڑ لیا، کسی نے اپنے باپ دادا کا پکڑ لیا، کسی نے اپنے وہ بڑے بزرگوں کا، بس یہ ہمارے بے جی اس طرح نماز پڑھتے تھے، ہمارے دادا جی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ نہ، اس کے لیے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا تو تب نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر طریقہ اللہ کے رسول والا نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے، یہ بھی ایک بیریئر ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ کسی کے عقیدے کے آگے بیریئر لگاتا ہے، کسی کے ارکان اسلام کے آگے، کسی کے سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنے پہ بیریئر، کسی کی کمائی پہ بیریئر، اور کسی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شکل و صورت، اس کا لباس، اس کی حجامت وہ اسلام کے مطابق نہیں بننے دیتا، یعنی شکل و صورت وہ اسلامی نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، حجامت اسلامی نہیں ہے۔ آپ کٹنگ دیکھ لو، ہمارے کتنے نوجوان آپ کو بازاروں میں سڑکوں پہ نظر آئیں گے کہ جناب بال رکھے ہوئے ہیں، پیچھے پونیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہ انگریزوں کو دیکھیں، انہوں نے بھی بالوں کے پیچھے پونیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ہمارا نوجوان بھی آپ اپنے بالوں کے پیچھے پونیاں لگا کے پھرتا ہے۔ یہ پونیاں بالوں کو لگانا یہ مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کا کام ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے؟ اور پھر اس کے علاوہ کٹنگ کرائیں گے، اللہ معاف فرمائے، یہ جی فرانس کٹ ہے، یہ جرمن کٹ ہے، یہ برطانیہ کٹ ہے، یہ امریکن کٹ ہے۔ آج ہم نے اپنی حجامت کے لیے کسی نے برطانیہ کا کٹ، کسی نے فرانس کا کٹ، کسی نے جرمن کا کٹ یہ اپنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو جتنے کٹنگ والی دکانیں ہیں ان کے جناب باہر ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک تصویر بھی اسلامی نہیں ہے۔
اور پھر جاتے ہیں جی اس طرح کی ہماری کٹنگ کر دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان کے مختلف بیریئرز ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی۔ اچھا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، توجہ ہے نا، میں بس 2-3 منٹ بس اور بات کروں گا، میری بات ختم ہو رہی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ عقیدہ بڑا اچھا ہوتا ہے، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، سمجھ آئی نا، اور حلال حرام کی بھی ماشاءاللہ تمیز کرتے ہیں، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، اور پھر ان کا لباس بھی اسلامی ہے، ان کی کٹنگ بھی اسلامی ہے، چہرہ بھی اسلامی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ایک بہت بڑا وار اس شیطان کا اخلاق پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ اخلاق۔ توحید والا ہے، نماز کا پابند ہے، حلال کھاتا ہے، سارا ماحول گھر کا اسلامی ہے، شکل و صورت اسلامی ہے، لباس اسلامی ہے، کٹنگ اسلامی ہے، یہ ساری باتیں، لیکن اس آدمی کو پرلے درجے کا بد اخلاق بنا دیتا ہے۔ جس سے بات کرے گا بس کھانے کو پڑے گا، ہر بندہ تنگ، ہر انسان پریشان، مسجد میں آئے گا لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، گھر میں جائے گا تو جناب سکون برباد کیا ہوا ہے، اپنے کارخانے میں جائے گا وہاں ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ عقیدہ صحیح دے رہا ہے، ارکان اسلام کی پابندی کی توفیق دے رہا ہے، باقی سارے معاملات ہیں، تو اپنے اخلاق پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق برا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہر بندہ اس کے اخلاق سے پریشان ہو۔ کیوں بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، اس لیے کہ شیطان وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہو پاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔